اگلا سوال ہے سبیل احمد صاحب کا جو کہ ہنگو سے ہیں، اور سے ہی سیم سوال صفدر بخاری صاحب نے پوچھا ہے جن کا تعلق کوہاٹ سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ وڈرا پالیسی کے مطابق رقم 7 ورکنگ ڈیز میں ادا کی جاتی ہے، لیکن ہفتہ اور اتوار شامل نہ ہونے کی وجہ سے یہ اکثر 10 یا اس سے زیادہ دن بن جاتے ہیں، جس سے رقم ملنے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ کیا کوئی ایسی گنجائش یا رعایت ہو سکتی ہے کہ رقم کم دنوں میں بشمول ہفتہ اور اتوار تک ہر صورت میں انویسٹرز کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے؟ اچھا دیکھیں، یہ کئی دفعہ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، واٹس ایپ پہ بھی کیا جاتا ہے، ایونٹس میں بھی مجھ سے لوگ جب پرسنلی ملتے ہیں تب بھی یہ کرتے ہیں سوال۔ تو میں تو اب اس چیز کو سمجھتا ہوں، اب لوگوں کو اس چیز کی عادت ہو جانی چاہیے کہ جی 7 کاروباری دن کیا ہوتے ہیں۔ اب اس کی ایک واحد اگزامپل ہے وہ عید کی، کہ اگر میں اس کو 7 کاروباری دنوں کی بجائے 7 دن کہہ دوں، تو اب عید کی چھٹیاں چل رہی تھیں کوئی 5-6 دن کی، تو 5-6 دن میں کیا میرے امپلائیز انسان نہیں ہیں کہ وہ بعد میں عید پہ بھی بیٹھ کے لوگوں کو ان کے وڈرا بھیج رہے ہوں گے؟ جی بالکل۔ حالانکہ ہمارا میرے خیال سے جو ورکنگ ڈیز بن رہے تھے اس سے 3 دن آگے تک ہم عید سے پہلے کلیئر کر کے گئے تھے۔ میں نے اپنی ٹیم کو چاند رات پہ بٹھائے رکھا کہ جی اگر آپ لوگ عید سکون سے انجوائے کرنا چاہتے ہو تو جی آپ بیٹھ کے ایکسٹرا کام کرو۔ ان سب نے کیا ہے الحمدللہ، ہم نے جو ڈیٹس بن رہی تھی اس سے 2-3 دن آگے تک وڈرا کلیئر کیا تھا۔ کچھ لمٹس کا ہماری ایشو آیا تھا تو وہ ایکسٹرا ڈیز پے کرنے کی وجہ سے لمٹس کا ایشو آیا، تو میں نے خود یہ وائس کی کہ جی آپ صاحب اپنا ایک بینک چینج کر کے دوسرا بینک دے دیں تاکہ آپ سب کو آسانی ہو جائے۔ جنہوں نے وہ بینک اپڈیٹ کیا ہم نے ان کو بھی اس میں انٹرٹین کیا سب کو۔ تو اس پالیسی کو سمجھنا پڑے گا یہ بنائی کیوں گئی ہے۔ اس میں جب وڈرا ایک کلائنٹ کا لگتا ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے ہو کے چیزیں گزرتی ہیں۔ وڈرا لگ رہا ہے اس کو آئی ٹی والے نے ویریفائی کرنا ہے کہ لاسٹ منتھ اس کا اتنا وڈرال تھا، اس کے اکاؤنٹ میں اتنی پیمنٹ بچی تھی، اس کے بعد اس نے اس منتھ کی اتنی کیلکولیشن کے حساب سے اس کا یہ پروفٹ آیا ہے، تو جو یہ اس نے پروفٹ لگایا یہ واقعی ٹھیک ہے نہیں ہے۔ جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو اس کو آگے دوسری ٹیم کو فارورڈ کیا جاتا ہے، پھر دوسری ٹیم وہ والی لسٹ مجھے فارورڈ کرتی ہے کہ سر اس دن کا اتنا وڈرال ہے، کائنڈلی جو پروفٹ اماؤنٹس آ رہی ہیں اس میں سے یہ اماؤنٹ ہمیں ٹرانسفر کی جائے۔ اب میں خود بیٹھ کے تو اپنے اکاؤنٹ سے دے نہیں رہا کہ جی میرے پاس بس جو شو ہو رہا ہے میں اس کو دے دوں، تو وہ لسٹ میرے پاس آتی ہے، اس کو ویریفائی کر کے پھر اس کو میں پروفٹ اماؤنٹ ان کو اکاؤنٹس میں ڈپازٹ کروا کے دین وہ لسٹ ان کو واپس دیتا ہوں کہ جی اب کریں۔ اب اس سارے پروسیس کے اندر تو 2-3 دن ویسے ہی گزر جاتے ہیں، اب بیچ میں اگر سیٹرڈے سنڈے آ گیا تو وہ اور بھی چیز ہے۔ اب اس میں یہ بھی چیز دیکھی جاتی ہے نا کہ جو وڈرال لگا رہا ہے کیا واقعی میں اکاؤنٹ اس کا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی سے موبائل چوری ہوا ہو سکتا ہے کسی یار دوست نے کسی کی آئی ڈی دیکھ لی ہو، بڑی ملٹیپل چیزیں ہیں، ٹیکنیکلی اس کو چیک کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ میرے خیال سے اب ان کو ایک چیز رٹ جانی چاہیے کہ جیسے 7 ورکنگ ڈیز ہیں تو اب ان کا یہ بننا ہی نہیں چاہیے، اب تو یہ لوگ عادی ہو جائیں کہ جی 7 کاروباری دن ہیں تو 7 کاروباری دنوں میں ہی آئے گا۔ تو یہ ریکویسٹ کرنا اور اس کو دوبارہ سے کہنا، اور اس کو کئی دفعہ جواب دیا جا چکا ہے کہ اگر ہمیں کہیں پہ لگتا ہے کہ ہاں جی وڈرال اب ہماری ٹیم فری بیٹھی ہوئی ہے تو ہم نے بہت دفعہ 5 کاروباری دنوں پہ بھی وڈرال دیا ہے، 4 پہ بھی دیا ہے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے سال ڈیڑھ پہلے کی بات ہے، عید پہ ہم نے 2 ورکنگ ڈیز تک بھی وڈرال کلیئر کر دیا کہ جی آپ لیں۔ تو جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ کرنا چاہیے اور جہاں پہ چیزوں کی کیپیسٹی ہوتی ہے کرنے کی ہم کر کے دے دیتے ہیں، جہاں پہ نہیں ہے تو پھر جو پالیسی ہے اس کے مطابق ہی ہم چلیں گے۔ اور اس کا ایک اور سمپل سا حل جو میرے مائنڈ میں آتا ہے، میں خود بھی کمپنی کا انویسٹر ہوں، تو آپ لوگ اگر ایک ڈیٹ اپنے ساتھ فکس کر لیں، لیٹ سپوز اگر آپ مہینے کی 15 تاریخ کو جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں کہ بس میں نے وڈرا 15 تاریخ کو لگانا ہے، تو آپ کو جو اس کا پروفٹ ہے وہ بھی جو ہے نا آپ کو فکس ڈیٹ پہ آئے گا، مطلب آپ کی ایک روٹین بن جائے گی، ہر منتھ ایک روٹین بن جائے گی، تو آپ کو یہ ٹینشن ہی نہیں ہوگی۔ اچھا تو اصل میں چیزیں مینیج کرنی پڑتی ہیں۔ اب ہر چیز میں آپ یہ کہو کہ کمپنی آ کے کمپرومائز کرے، کمپنی آپ کمپرومائز کرے، تو بینگ اے انویسٹر آپ کو بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ ہر چیز میں کمپنی آ کے صرف آپ کو چیزیں دے رہی ہے، کچھ جگہ پہ آپ نے کمپنی کو بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے سپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس صرف کمپنی یہ چیز کر دی رہے۔ انہیں حضرت کو میں یہ کہوں گا کہ کمپنی تو پالیسی چینج نہیں کر رہی، آپ اپنا مائنڈ چینج کر کے اس چیز کو سمجھ لو کہ 7 کاروباری دن لگیں گے اور اس کو گننا سیکھ لیں تو کافی آسانی ہو جائے گی، ان کو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہے عبد المالک صاحب کوہاٹ سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کمپنی مستقبل میں کتنی ترقی کرے گی؟ آپ کی کیا توقعات ہیں؟ کمپنی کس حد تک گرو کرے گی اور کون سی ایسی اسٹریٹجی ہے جو اس ترقی کا باعث بنے گی؟ اچھا، یہ ایسا سوال ہے کہ آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کی مٹھائی میٹھی ہے کہ نہیں ہے،
تو جب میں مٹھائی بیچ رہا ہوں تو میں تو یہی کہوں گا کہ ہاں جی میری مٹھائی بڑی میٹھی ہے. اس کو ذرا اگر میں اور ایلیبریٹ کر دوں یا یوں کہیں کہ تھوڑا سا اس کو میں چونا لگا لوں, تو کمپنی کے جو فیوچر پروجیکٹس ہیں یا کمپنی فیوچر جو سوچ رہی ہے مزید بزنس کا یا مزید ترقی کا, اس کے حوالے سے جو ہے نا کلائنٹس کو کچھ بتا دیں. اب دیکھیں اس پہ ایسے ہے کہ جیسے ہم نے بتایا کہ ہمارے ملٹیپل پروجیکٹس ہوتے ہیں. ہم ہمیشہ اپنے انویسٹرز کو بھی یہ چیز کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایسا کوئی بزنس ہے جس میں پروفٹ آ سکتا ہے, اچھا پروفٹ آ سکتا ہے, تو آپ آ کے ہمیں بتائیں, ہم اس پہ ورک کریں گے, اور اگر پروفٹ ہے تو ڈیفینیٹلی ہم وہاں پہ انویسٹ کریں گے. ایسے ہی میں نے ابھی آپ کو کچھ ٹائم پہلے بتایا کہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ اچھی ہونے کی امید ہے, کچھ حد تک اس میں چینجز بھی آئیں کچھ, تو ہم نے بھی اپنی نیو پروجیکٹس تھوڑا سا ریئل اسٹیٹ کی طرف, فزیکل سائٹس کی طرف موو کرنے اسٹارٹ کیا. اس کی انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کے لیے اناؤنسمنٹ بھی آ جائے گی. سارا کچھ آن گراؤنڈ کافی بڑے پروجیکٹس ہیں ہمارے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, ایک وقت ہوتا ہے, ایک وقت ہوتا ہے. وقت سے پہلے آپ اس چیز کو اگر ڈسکلوز کر رہے ہیں, اس کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں, تو اس کا امپیکٹ ایسے نہیں پڑتا. بالکل. تو اوبویسلی اسٹریٹجی تو میں ہمیشہ احسن بھائی یہ کہتے ہیں سی او صاحب کہ میں ہوں, میں نہیں ہوں تو سمجھ نہیں ہے تو ہمارے بچے ہوں گے. وہ اس چیز کو کنٹینیو کریں گے. آپ کمپنی جب تک ہم ہیں, جب تک ہم زندہ ہیں, یہ کمپنی چلتی رہے گی. تو پلانس بھی اسی کے مطابق ہی ہوتے ہیں. صرف ایز گروپ آف کمپنی کبھی زبانی کلامی باتیں نہیں کی کہ بس بیٹھ کے میں یہاں پہ کہہ دوں کہ جی ہم ٹل ڈیتھ یہ کمپنی چلا رہے ہیں اور آپ کا پیسہ انشاءاللہ یہاں پہ محفوظ رہے گا. تو ہمارے جو ایکشنز ہیں, جو ہماری پالیسیز ہیں, جو ہمارے بزنسز ہیں, جو چیزیں ہیں, وہ بھی اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہوتی ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اس چیز کے اوپر ہی کام کیا ہے کہ یہ ٹل ڈیتھ جب تک ہم زندہ ہیں, اور انشاءاللہ ہمارے بعد بھی ان کو سنبھالنے کے لیے کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا, تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. تو یہ کہ مطلب کر کے دکھائے, کر کے دکھائے. ٹھیک ہے جی. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے کیسر صاحب کوہاٹ سے. یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک سوال بھی ہے اور ایک ریکویسٹ بھی ہے. سولر سسٹم کا جو بزنس شروع کیا ہے اس میں آپ کلائنٹس کے لیے ماہانہ قسطوں کا طریقہ یا کوئی ترتیب بنا لیں تاکہ غریب اور کم آمدنی والی کلائنٹس فائدہ اٹھا سکیں. اچھا, اس میں مجھے انسٹالمنٹ کا یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ کچھ ایک سال پہلے ایز گروپ آف کمپنیز نے کوہاٹ میں انسٹالمنٹ پلان اسٹارٹ کیا تھا کہ قسطوں پہ آپ ہم سے چیزیں خرید سکتے ہیں. جی بالکل. تو اس میں ہماری ہی انویسٹر تھے, مجھے خود یاد ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا بڑا برا ایکسپیرینس رہا. بالکل برا ایکسپیرینس اس وجہ سے کہ جی ایک چیز لے گئے ہیں, چاہے وہ خود لے کے گئے ہیں یا کسی کے لیے لے کے گئے ہیں, تو بعد میں اس کی اگر پیمنٹ نہیں ہو رہی تو جی میں نے خود بیٹھ کے ان کے کیپٹل کاٹے کہ جی, کیونکہ وہ پالیسی تھی نا کہ اگر آپ پیمنٹ نہیں کریں گے تو ہم آپ کا کیپٹل ڈیڈکٹ کریں گے. پھر اس کے بعد وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو میں اپنے چاچے کے بیٹے کی گارنٹی لی تھی اور میں نے اپنے تایا کی گارنٹی لی تھی. تو سر پالیسیز کلیئر ہیں, تو اس میں لاس تو نہیں کیونکہ ہم تو کیپٹل کٹ کر لیتے ہیں, لیکن ایک بیڈ ایکسپیرینس رہا کہ جی اب ہم آفس میں بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس 3 بندے آ گئے ہیں جرگہ کرنے کے لیے کہ جی سر نہیں اس کو 1 سال کا ٹائم دے دو اور یہ دے دو تو وہ دے, تو ایک بہت برا ایکسپیرینس رہا. اس وجہ سے ہم وہ انسٹالمنٹ پلان کی طرف تو امید نہیں ہے. البتہ سی او صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ جو جی ایم ڈی سولر جن کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہے, ادھر سے اگر آپ سولر لگوائیں گے تو جو مارکیٹ ریٹ ہوگا اس سے آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ کے طور پہ ہم اے ایس فیملی کو وہ دیں گے. تو وہ ہم نے ایک چیز کی تھی. فی الحال کے لیے انسٹالمنٹ پہ ہم دوبارہ کوئی بیڈ ایکسپیرینس کرنا نہیں چاہتے. بالکل. جی ایم ڈی سولر نے بھی جو ہے نا یہ ان کے ساتھ جو میرا پوڈ کاسٹ ہوا تھا اس میں بھی جو ہے نا انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا, اور کمپنی کے سی او محترم احسان بابر صاحب نے بھی جو ہے نا اس چیز کا ذکر کیا ہے, اور اس پہ ورک سٹارٹ ہے. عنقریب انشاءاللہ جو اے ایس کے کلائنٹس ہیں ان کو ایک پیکج دیا جائے گا جی ایم ڈی سولر کی طرف سے کہ انسٹالمنٹ پہ آپ جو ہے نا اپنے گھروں میں سولر سسٹم لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو امید کرتا ہوں کیسر صاحب کو ان کا جواب مل گیا ہوگا.